کا حکم ہوا کہ آج جنگ کے لیے فوراً نکلنا ہے، اور حضرت حنظلہ کے کانوں میں جیسے ہی یہ بات پڑی، حضرت حنظلہ نے کہا بی بی سن لو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب نبی کونین کا حکم ہو چکا ہے، جتنے نوجوان گھر کے اندر موجود ہیں وہ جلد سے جلد نکل آئیں، سب کو جنگ کے لیے جانا ہے، جنگ میں پہنچنا ہے، جنگ میں جا کے جنگ کرنا ہے۔ بی بی نے کہا اے میرے شوہر اتنا تو بتا دو، آج میری شادی کی پہلی رات ہے، آج تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اگر جنگ کے اندر تم شہید ہو گئے تو آج میں کس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاروں گی؟ مگر یہ حضرت حنظلہ کی بی بی ہیں، تو کیا میرا حسن ایسا نہیں ہے؟ کیا میرا چہرہ اچھا نہیں ہے؟ آپ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت حنظلہ نے کہا اے میری بی بی سن لے، تیرا حسن بھی لاجواب ہے، تیرا چہرہ بھی لاجواب ہے، تیرا خوبصورتی بھی لاجواب ہے، مگر ایک بات سن لے، تیری محبت اپنی جگہ ہے، ماں کی محبت اپنی جگہ ہے، مگر نبی کونین کی محبت اپنی جگہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اگر میرے دل میں کسی کی محبت ہے تو وہ نبی کونین کی ہے، اور جس دل میں سب سے زیادہ نبی کونین کی محبت نہیں ہوتی وہ انسان کبھی سچا مسلمان نہیں کہلاتا ہے، وہ انسان سچا کبھی مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کلام پاک میں سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کان ابناؤکم و آباؤکم، چاہے تمہارے ماں باپ ہو، چاہے تمہاری اولاد ہو، مگر رسول اللہ کی محبت پہ غالب محبت نہ آ جائے، کیونکہ رسول پاک کی محبت اپنی جگہ ہے۔ حضرت حنظلہ اپنی بی بی سے اجازت لیتے ہیں، بی بی نے کہا آپ جا سکتے ہو، کیونکہ کل جب قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس وقت مجھ کو ایک شہید کی بیٹی کہہ کے پکارا جائے گا، اس دن مجھ کو ایک شہید کی ماں کہہ کے پکارا جائے گا، اس دن مجھ کو ایک شہید کی بی بی کہہ کے پکارا جائے گا۔ اے میرے شوہر آپ جا سکتے ہو، میری طرف سے فوراً پوری اجازت ہے۔ حضرت حنظلہ چلے ہیں، اب جنگ کے میدان میں چلنے سے پہلے اب پہنچے ہیں، اب اس بڑی ماں کے پاس پہنچے، اور جیسے ہی ماں کے پاس پہنچے ہیں حضرت حنظلہ نے کہا ماں آقا کا حکم ہو چکا ہے کہ جتنے نوجوان اپنے گھر کے اندر موجود ہیں وہ جلد سے جلد بہت جلدی نکل آئیں، اب جنگ کے لیے جانا ہے۔ حضرت حنظلہ نے کہا میرے بیٹے، حضرت حنظلہ کی ماں کہتی ہیں اے بیٹے اگر واقعی تم جنگ میں جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، کیونکہ آپ شہادت کا جام پی لوگے تو بہت اچھا ہوگا۔ یہ بھی تو آج کی ماں تھی مگر آج کی بی بی ہوتی، کہتی میں تمہیں جانے نہیں دوں گی، آج تو میری شادی کی پہلی رات ہے، اگر آج تم جنگ کے موقع پر شہید ہو گئے تو میں اپنی زندگی کو کس کے ساتھ بشر کروں گی؟ مگر حضرت حنظلہ کی بی بی ہیں، فوراً نے اجازت دے دی ہے کہ میں ایک شہید کی بی بی کہہ کے پکاری جاؤں گی، قیامت کے دن جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا تو حضرت حنظلہ کی بی بی کہتی ہے مجھے شہید کی بی بی کہہ کے پکارا جائے گا، میری طرف سے اجازت ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماں ہے، ماں سے پہلے شوہر کا سایہ پہلے اٹھ چکا ہے، حضرت حنظلہ اپنی ماں کے ایک اکیلے بیٹے ہیں، اور جیسے ہی حضرت حنظلہ نے ماں سے اجازت لی ہے، اب وہ بھی تو ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کو جنگ میں جانے کے لیے اجازت دی ہے، مگر آج کی ماں ہے اگر کہیں پہ اسلام کی برائی ہو رہی ہے تو کہتی ہے بیٹا تو کچھ مت کہنا، کوئی نبی کی سنت پہ کوئی انگلی اٹھا رہا ہے، کہتی ہے بیٹا تو کچھ مت کہنا، کسی سے لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر حضرت حنظلہ کی بی بی کو دیکھیں، حضرت حنظلہ کی ماں کو دیکھیں، کہتی ہے بیٹا فوراً جا سکتے ہو۔ حضرت حنظلہ اپنے گھر سے چلے ہیں، اب نبی کونین کی بارگاہ میں پہنچے، اب پہنچنے کے بعد جیسے ہی یہ قافلہ نکلا ہے جنگ کے لیے، صبح کو پہنچتے ہی جنگ ہوتی ہے، اور جیسے ہی جنگ ہوتی ہے، جنگ ہو رہی ہے، حضرت حنظلہ کے ایک پیچھے سے ایک کافر نے جیسے ہی وار کیا، حضرت حنظلہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب تمام صحابی اکٹھے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، نبی نے فرمایا اے میرے صحابی سنو سنو، حنظلہ بھی تو جنگ میں آئے تھے، حنظلہ کہاں ہے؟ حضرت حنظلہ بھی آئے تھے، حضرت حنظلہ جنگ میں آئے تھے، حنظلہ کہاں ہے؟ جیسے ہی نبی کونین نے اتنا کہا، صحابی نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اے میرے آقا میں نے حضرت حنظلہ کو کئی کافروں کو جہنم میں رسید کرتے ہوئے بھیجا ہے، کئی کافروں کی گردن اڑاتے ہوئے میں نے حضرت حنظلہ کو دیکھا ہے۔ دوسرے صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اے میرے آقا میں نے حضرت حنظلہ کو تیر چلاتے ہوئے
دیکھا ہے. تیسرا صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اے میرے آقا میں نے حضرت حنظلہ کے تیر لگتے ہوئے دیکھا ہے. میرے نبی نے فرمایا حنظلہ کو ڈھونڈا جائے. حضرت حنظلہ کا جنازہ کہاں ہے؟ اگر حضرت حنظلہ شہید ہو چکے ہیں تو حضرت حنظلہ کو ڈھونڈ لیا جائے تو کہاں پہ ہیں؟ جب تمام صحابی ڈھونڈ رہے ہیں تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جھاڑی کے اندر پہنچتے ہیں جہاں حضرت حنظلہ لیٹے ہوئے ہیں، پورا بدن پانی سے تر ہے. ایسے ہی نبی کونین کی بارگاہ میں حضرت حنظلہ کا یہ صحابی نے بیان دیا کہ میرے آقا اے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اے میرے آقا حضرت حنظلہ کا پورا جسم پانی سے تر ہے. تو نبی نے فرمایا اے میرے صحابیوں سن لو، حضرت حنظلہ کو غسل آج کسی دنیا دار نے نہیں دیا ہے بلکہ فرشتوں نے غسل دے دیا ہے، کیونکہ حضرت حنظلہ کی آج شادی کی پہلی رات تھی. اب بتاؤ حضرت حنظلہ کو جو یہ ملا ہے، حضرت حنظلہ کو جو یہ مرتبہ ملا ہے وہ رسول پاک کے صدقے میں ملا ہے. اب میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر تو سچی محبت کرتا ہے تو دنیا دار سے مت کر بلکہ آمنہ کے لال سے کر لے.